News updates are brought to you by StyleBoost. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی خاص خبروں کے ساتھ میں ہوں نوائی شرر سے آپ کا میزبان رانا ساجد اقبال۔ آج سوموار کا دن ہے اور 24 رمضان المبارک 1441 ہجری 5 جیٹھ 2077 مئی 2020 عیسوی کی 18 تاریخ ہے۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے خدشہ کے پیش نظر 3 یوم تمام کاروبار، بازار اور مارکیٹیں بند رہنے کے بعد آج دوبارہ کھل گئی ہیں۔ بازاروں میں صبح 7 بجے سے ہی دکانیں کھل گئیں اور گاہکوں کی آمد و رفت جاری تھی۔ دوپہر کے اوقات میں بلاک نمبر 2، بلاک نمبر 3، اردو بازار، امین بازار، کارخانہ بازار، کچہری بازار سمیت دیگر بازاروں اور مارکیٹوں میں بے پناہ رش دیکھنے میں آیا اور ٹریفک جام رہا۔ خاص طور پر خواتین کی بڑی تعداد عید کی شاپنگ کے لیے بازاروں کا رخ کر رہی ہے۔ شہریوں کا مطالبہ ہے کہ رش کو کم کرنے کے لیے بازار کھلا رکھنے کے اوقات میں اضافہ کیا جائے۔ کورونا وائرس کی وجہ سے ملکی معیشت کو شدید خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ عید الفطر پر 6 چھٹیوں کا فیصلہ نقصان دہ ہوگا۔ سرگودا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر مظہر احمد ملک نے کہا ہے کہ ملک کی اکانومی مسلسل لاک ڈاؤن کی وجہ سے مشکل صورتحال سے دوچار اور کورونا وائرس کی وجہ سے برآمدات گراوٹ کا شکار ہو رہی ہیں۔ عید پر 6 چھٹیاں اکانومی کے لیے بڑا دھچکا ثابت ہوں گی۔ مظہر احمد ملک نے نوائی شرر نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عید کے بعد تمام بینکوں کی برانچز کو فل ٹائمنگ کے ساتھ اوپن اور ہفتہ کی چھٹی بھی ختم کی جائے۔ اگر درست اور بروقت فیصلے نہ کیے گئے تو ملک کا معاشی نقصان ہوگا۔ ڈائریکٹر فوڈ پنجاب واجد علی شاہ نے گندم کی ذخیرہ اندوزوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ رضاکارانہ طور پر گندم سرکاری گوداموں میں جمع کرا دیں۔ بصورت دیگر حکومت تمام ذخیرہ اندوزوں کی گندم ضبط کر لے گی اور پنجاب ہولڈنگ آرڈیننس کے تحت کوئی ادائیگی نہیں کی جائے گی۔ واجد علی شاہ نے سرگودا میں ایک اجلاس میں شرکت کی جس کی صدارت کمشنر سرگودا ڈویژن ڈاکٹر فرح مسعود نے کی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ہر صورت 45 لاکھ میٹرک ٹن گندم ذخیرہ کرے گی تاکہ عوام کو آٹے کی قلت کا سامنا نہ ہو۔ اجلاس میں آرمی 4 کے بریگیڈیئر وقار احمد، ایڈیشنل کمشنر شہباز حسین نقوی، ڈپٹی کمشنر سرگودا عبداللہ نذیر شیخ، ڈپٹی کمشنر میاں والی عمر شیر چٹھا، ڈپٹی کمشنر خوشاب مسرت جبیں اور ڈپٹی کمشنر بکھر سید موسیٰ رضا، ڈائریکٹر زراعت فیض احمد کندی، ڈپٹی ڈائریکٹر فوڈ ارشد وٹو سمیت دیگر افسران نے شرکت کی۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ اگر حکومت نے گندم برآمد کی تو زمینداروں اور ذخیرہ اندوزوں کو بھاری نقصان ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ مقامی انتظامیہ اور پولیس سرکاری باردانہ حاصل کر کے گندم نہ لانے والے زمینداروں اور کاشتکاروں کے خلاف کارروائی کریں۔ بریگیڈیئر وقار اور کمشنر ڈاکٹر فرح مسعود نے بھی اجلاس سے خطاب کیا اور کہا کہ افسران ملازمین ہر کونے خدرے سے گندم نکال کر لائیں اور خریداری کے ہدف کو پورا کیا جائے۔ ریجنل پولیس افیسر سرگودا افضال احمد کوثر نے سرگودا ریجن کے 28 اسسٹنٹ سب انسپکٹرز کو عہدہ پر کنفرم کر دیا ہے۔ آئی جی پنجاب شعیب دستگیر کے احکامات کی روشنی میں ایک اجلاس زیر صدارت ریجنل پولیس افیسر افضال احمد کوثر منعقد ہوا۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ سرگودا ریجن کے 28 اسسٹنٹ سب انسپکٹر کو 23 اپریل 2018 کو پروموٹ کیا گیا تھا۔ 2 سال کا پروبیشن دورانیہ اور سروس ریکارڈ بہتر ہونے پر انہیں کنفرم کر دیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر سرگودا عبداللہ نذیر شیخ کی ہدایت پر سیکرٹری RTA فاروق حیدر عزیز نے ٹرانسپورٹروں کے ایک اجلاس کی صدارت کی
اور خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے نان اے سی گاڑیوں کے لیے فی کلومیٹر 78 پیسے ریٹ مقرر کر دیا ہے، جبکہ اے سی بسوں کے موجودہ کرایوں میں 20% کمی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ٹرانسپورٹر بس اڈوں اور مسافر گاڑیوں میں کورونا وائرس کے ضابطوں پر عمل پیرا ہوں گے، ہر گاڑی میں سینیٹائزر اور دیگر احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ کھانسی اور بخار کے مریضوں کو گاڑیوں میں سوار نہ کیا جائے۔ کرایوں میں کمی اور 2 سیٹوں پر ایک سواری بٹھانے کے فیصلہ کے خلاف ٹرانسپورٹروں نے پنجاب بھر میں احتجاجاً ہڑتال کا اعلان کر دیا، جس کے بعد آج سرگودا سمیت پنجاب بھر میں ٹرانسپورٹ کا پہیہ بدستور جام رہا۔ ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کے چیئرمین فاروق بندیال اور صدر ملک ربنواز کچھیلا نے نوائے شرر نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ 2 ماہ سے ٹرانسپورٹ مسلسل بند ہے اور اب حکومت ایسی شرائط عائد کر رہی ہے جس سے ٹرانسپورٹروں کا مالی نقصان ہوگا۔ حکومت عوامی مشکلات کو سمجھے اور ٹرانسپورٹروں سے مشاورت کے بعد کرایہ اور SOPs کا اعلان کرے، ورنہ ٹرانسپورٹ کا پہیہ جام رہے گا۔ معروف سیاسی و سماجی رہنما اور JMB فلور ملز کے چیف ایگزیکٹو راؤ عبدالقیوم نے کہا ہے کہ حکومت کاروباری اور کاشتکار طبقہ کو ہراساں اور پریشان کر رہی ہے۔ مقامی انتظامیہ نے فلور ملز ایسوسی ایشن کے وفد کے ساتھ بدسلوکی کی، جس کا وزیر اعلیٰ پنجاب نوٹس لیں۔ راؤ عبدالقیوم نے نوائے شرر نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ فلور ملز مالکان بہت کم منافع کے ساتھ ملک کی خدمت کر رہے ہیں، مگر محکمہ خوراک اور ضلع انتظامیہ کا رویہ انتہائی غیر مناسب ہے۔ اگر حکومت کا گندم کی خریداری کا ہدف پورا نہیں ہو رہا تو اس میں فلور ملوں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ فلور ملوں کی ہڑتال جاری ہے، جس سے آٹا نہیں ملے گا اور عوام کی مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ پنجاب بھر میں فلور ملز کی ہڑتال جاری ہے۔ حکومت دانش مندی کا مظاہرہ کرے اور فلور ملز ایسوسی ایشن کے فوری مطالبات منظور کیے جائیں۔ نہیں ہوتی، انہوں نے تو آٹا بنانا ہوتا ہے، گندم آتی ہے اور آٹا بنا لیتے ہیں۔ اب اگلے دن میں بھی گیا تھا، ان 4 آدمیوں میں یہ میٹنگ تھی وہ ADCR صاحب کے پاس، تو ان کا رویہ انتہائی ہتک آمیز رویہ تھا، اور ان کی گفتگو جو تھی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی انہوں نے ہمارے ساتھ ایک اچھی گفتگو کی۔ جیسے یہ بڑے کاروباری، بڑے معزز لوگ تھے، لیکن ان کی رویہ، ان کی گفتگو اس کی بالکل منافی تھی۔ تو ہر آدمی کو اپنی حدود میں کام کرنا چاہیے۔ کاروبار بند کرنے اور پلازہ کھولنے کی اجازت نہ دینے کے خلاف رحمان ٹریڈ سینٹر کے تاجروں نے زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا اور یونیورسٹی روڈ سرگودا کو بلاک کر دیا۔ تاجر رہنما امجد بھٹی نے کہا کہ ہمارے بچے اور مزدور طبقہ بھوک سے بلک رہا ہے۔ حکومت نے پلازہ کھولنے اور کاروبار کی اجازت دے دی ہے، مگر رحمان ٹریڈ سینٹر کو غیر قانونی بند کرایا جا رہا ہے۔ تاجروں کے احتجاج پر اسسٹنٹ کمشنر سرگودا عمر دراز گوندل موقع پر پہنچ گئے اور انہوں نے تاجر رہنماؤں سے مذاکرات کیے، جس کے بعد رحمان ٹریڈ سینٹر کو کھولنے اور کاروبار کی اجازت دے دی گئی ہے۔ سرگودا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سینئر رہنما اور صدر انجمن تاجران بلاک نمبر 15 سرگودا شیخ مسعود احمد نے سپریم کورٹ کی جانب سے تمام کاروبار اور بڑے مالز کھولنے کے فیصلہ کو سراہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومتی ارباب اختیار عوامی ضروریات اور مسائل کے حل اور منصوبہ بندی میں ناکام نظر آ رہے ہیں اور غلط فیصلوں کی وجہ سے تاجروں اور عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ شیخ مسعود احمد نے نوائے شرر نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت چاند رات تک 24 گھنٹے کاروبار اور عید کے بعد معمول کے مطابق کاروبار کھولنے کے احکامات جاری کرے۔ غریب اور مزدور طبقہ کے لوگ 2 ماہ سے بے روزگار اور معاشی طور پر بے حد پریشان ہیں۔ مرکزی انجمن تاجران شہر و ضلع سرگودا کے صدر محمد ناصر سہگل نے کہا ہے کہ وزیراعظم عمران خان، ان کی کابینہ اور پنجاب حکومت زمینی حقائق کو مد نظر رکھ کر فیصلے کریں تو مشکل حالات میں بھی عوام اور تاجروں کو ریلیف دیا جا سکتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ 2 ماہ سے مسلسل لاک ڈاؤن ہے، کاروبار بند اور مزدور طبقہ کے لوگوں کو معاشی مسائل کا سامنا ہے۔ لوگوں نے صبر اور برداشت کی انتہا کر دی ہے، اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے۔ حکومت فوری طور پر 24 گھنٹے کے لیے کاروبار کھولنے کا اعلان کرے۔ حکومت کی غلط اور ناقص حکمت عملی کی وجہ سے لاکھوں خاندان عید کی خوشیوں سے محروم ہو جائیں گے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت کرونا وائرس سے پوری انسانیت کو نجات دے، آمین۔ انشاءاللہ ہم کل پھر حاضر ہوں گے تازہ خبروں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔